بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات صبح رفتاری سے گزر رہی تھی۔ پورے سفال پور میں ہو کا عالم تھا۔ یوں لگتا تھا گویا سفال پور کوئی طلسم کدہ ہو، جہاں انسان اور چرند پرند سب کسی جادو کے زیر اثر پتھر کے ہو گئے ہوں۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے یوں چمٹا رکھا تھا کہ مبادا چھوڑا تو ہاتھ سے یوں پھسل جائیں گے گویا کمان سے تیر۔ انہونی کا خوف مارے دے رہا تھا۔ کوثر یک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ دل و دماغ میں گویا آندھی چل رہی ہو۔ واقعات تو تواتر سے ذہن میں چل رہے تھے۔ کڑی سے کڑی ملانے کی کوششوں میں سر اینٹوں کی بھٹی کی مانند سلگ رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ آ کے نہ دے رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے پیاس کی شدت سے گلا خشک ہو گیا تو وہ ننھے سے شایان پہ نظر ڈال کے پانی پینے صحن میں آ گئی۔ باہر کی تازہ ہوا نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا، لہٰذا اس نے سر کو جھٹک کر کٹورا گھڑے سے اتار کر پانی سے بھرا اور خشک ہونٹوں سے لگا دیا۔ مان ایک دلدوز چیخ خاموشی کو ادھیڑتی ہوئی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ خاموشی کو ادھڑتے سفال پور کے سکوت کو تاراج کر گئی۔ کٹورا کوثر کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گرا۔ تو کیا اس بار میرا شایان؟ یہ سوچ آتے ہی کوثر کمرے کی طرف سرپٹ بھاگی۔ کمرے میں ہلچل سی مچ گئی اور ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر کوثر نے دیکھا کہ شایان سکون سے سو رہا تھا۔ سب نارمل تھا۔ کوثر نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اچانک اس کے دماغ میں بلی سی کودی۔ پھر یہ آواز؟ کوثر کے دل و دماغ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ باہر سے ملی جلی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کوثر نے شایان کو اٹھایا اور باہر کو چل دی۔ باہر دیر کا سماں تھا۔ تمام کی تمام بتیاں جل رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ لگتا ہے آج پھر کسی ماں کی کوکھ اجڑی ہے، رستم علی نے دل رفتگی سے کہا۔ ماحول میں اداسی سی کھل گئی۔ اچانک ایک اور چیخ ابھری اور پھر پورا سفال پور چیخوں سے گونج اٹھا۔ گھر کے باہر مرد بھاگے تاکہ مخالفت حالات کا جائزہ لے سکیں، جبکہ کوثر نے مزید سختی سے شایان کو بھینچ لیا۔ چیخوں کی آواز خالہ زرینہ کے گھر سے آ رہی تھی۔ سارے سفال پور کے مرد خالہ زرینہ کے گھر جمع ہو گئے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ خالہ زرینہ کی بہو سمیرہ رات کو اپنے 3 ماہ کے بچے کو ساتھ لٹا کے سوئی تھی، مگر رات کو آنکھ کھلی تو بچے کو پاس نہ پا کے اس کی چیخ نکل گئی، جس پہ اس کا شوہر عدنان بھی اٹھ بیٹھا۔ بیوی کو یوں پریشان دیکھ کے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ننھا مہر پاس نہیں ہے، جس پر عدنان نے کہا فکر نہ کرو، اماں کے پاس ہوگا۔ مگر جب اماں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تب پورے گھر نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ گاؤں کے تمام مرد بتیاں اٹھا کے باہر نکل گئے۔ ہر کوئی بچے کو پوری تندہی سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن بچے کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سمیرہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ بچے کو یاد کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ رات گزری اور افق پہ سوراخ کی لالی ابھرنے لگی، مگر بچے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کوثر دعائیں کر رہی تھی کہ بچہ خیریت سے ہو، مگر جانے کیوں خوف کے مارے دل زرد پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صبح کچھ لوگ بچے کو ڈھونڈنے نکلے، جبکہ کچھ اپنے کھیت کھلیانوں میں کام کی غرض سے چلے گئے۔ رات والا واقعہ ہر جگہ موضوع بحث تھا۔ بچہ ڈھونڈنے کی ہر کوئی مقدور بھر کوشش کر رہا تھا۔ آخر بچہ ماں کے پاس سے کسی نے اٹھا کے کیسے لیا؟ چچا مختار نے کہا۔ اس وقت کچھ لوگ خیروں کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رات والے واقعے پہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ تو کیا تم لوگ شاہ نواز کے بچے کو بھول گئے ہو جو دریا کنارے سے ملا تھا؟ اس کو بھی تو کوئی رات کی سیاہی میں اٹھا کے لے گیا تھا اور پھر دریا کنارے مردہ پایا گیا تھا۔ چچا مجید نے لقمہ دیا۔ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، گاؤں میں کسی بچے کے گم ہونے کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جن میں سے پہلے 2 بچے تو بے دردی سے مار دیے گئے، اب یہ تیسرا بچہ ہے۔ اللہ جانے اس کا کیا ہوا ہوگا، حاکم داد نے متفکر لہجے میں کہا۔ رستم علی بھی ادھر ہی آ گیا اور سب کی باتیں سننے لگا، لیکن خود کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا۔ جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ننھا سا شایان بار بار نظروں کے سامنے آ جاتا۔ جانے گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو یکے بعد دیگرے ماؤں کے جگر گوشے اندھیروں میں کھو رہے ہیں۔ اچانک دکان کے باہر سے لوگوں کے تیز تیز گزرنے اور بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ دکان سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا؟ کدھر جا رہے ہو تم سب لوگ؟ مختار چچا نے جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھا۔ پرانے قبرستان کے ساتھ سے بچے کی لاش مل گئی ہے،
اکبر علی نے بتایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ باقی لوگ بھی ٹوٹے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے چل دیے۔ یعنی رستم علی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ قبرستان میں پہنچے تو کافی سارے لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ہر کوئی شدید غمزدہ تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی تو زرینہ خالہ نے اپنے پہلے پوتے کی خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خواجہ سراؤں نے خالہ زرینہ کے گھر خوب رونق لگائی تھی، جبکہ خالہ زرینہ اور ان کے بیٹے عدنان نے ان کی جھولیاں بھر دی تھی۔ نہ جانے عدنان کی خوشی کو کس کی نظر کھا گئی۔ وہ شدت غم سے نڈال ہو رہا تھا۔ بچہ ایک قبر کے پاس پڑا ہوا ملا تھا۔ دینو وہ شخص تھا جس کو بچہ سب سے پہلے وہاں نظر آیا تھا۔ دینو نے بتایا کہ وہ اپنی بھینسوں کا چارہ کاٹنے آیا تھا جب اس کو بچہ گھاس میں پڑا ہوا نظر آیا۔ بچہ دیکھتے اس نے بھاگ کے باقی لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ بچے کے جسم پہ کوئی خراش تک نہیں تھی، لیکن رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ بچے کی لاش کو گھر لایا گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شاہ نواز کے زخم بھی ادھر گئے۔ اسے اپنا بچہ یاد آ گیا جس کے غم میں اس کی بیوی اقرا نیم پاگل ہو گئی تھی۔ ادھر سمیرہ کی گود بھی اجڑ گئی، وہ غش پہ غش کھا رہی تھی۔ کوثر شایان کو گود میں اٹھائے ہوئے خالہ زرینہ کے گھر موجود تھی، تو گویا کوئی شخص پے در پہ بچے اٹھا کے لے جاتا ہے اور ان کا خون نکال لیتا ہے۔ کوثر زیر لب بڑبڑائی، کیونکہ پچھلے 3 بچوں کا یہی حال ہوا تھا۔ کوثر کی طرح ہر ایک پہ لرزہ طاری تھا۔ بچے کو آہوں سسکیوں میں دفنا دیا گیا۔ اس شام بھی جب کوثر لیٹی تو طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کل رات سے آج تک کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ کل رات کو جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو تب پوری فضا میں ایک وحشت سی رچی ہوئی تھی۔ وہی وحشت شاہ نواز کے بچے کی دفعہ بھی محسوس ہوئی تھی، جبکہ مراد علی کا بچہ پہلا واقعہ تھا، سو اس کی دفعہ کوثر کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مراد علی نے اس واقعے کے بعد گاؤں چھوڑ دیا تھا اور پھر کبھی گاؤں کو پلٹ کے نہ دیکھا۔ کوثر کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہر سوچ کی تان جا کے شایان پہ ٹوٹتی تھی۔ اگر کبھی ایسا میرے شایان کے ساتھ ہوا تو نہیں اللہ میرے شایان کو سلامت رکھنا۔ میرا بچہ میرے جینے کی واحد سبیل ہے۔ مولا کریم اس کو اپنی امان میں رکھنا۔ کوثر کے لبوں پہ دعائیں جاری ہو گئیں۔ میرے مولا سب ماؤں کی گود بھری رکھنا۔ ہر دعا کے ساتھ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلا امٹ آتا تھا۔ سمیرہ کی آہ زاری ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولتی تھی، جبکہ باہر بیٹھے رستم علی بھی سوچوں کے بھنور میں چکر کھا رہے تھے۔ کوثر رستم علی کی بیٹی تھی جو شادی کے محض 8 ماہ بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ تب اس کی کوکھ میں ایک ننھی سی جان بھی پل رہی تھی۔ عدت کے بعد رستم علی اور ان کی بیوی یعنی کوثر کی ماں کوثر کو لینے جا پہنچے۔ سسرال والوں نے بھی کوثر کو بہت روکا، لیکن رستم علی جہاں دیدہ انسان تھے، انہیں زمانے کے اونچ نیچ کا اندازہ تھا، سو انہوں نے کوثر کے سسرال والوں کو سمجھایا کہ اس طرح جوان بچی کو وہاں چھوڑ کے ہمیں بھی سکون نہیں آئے گا، لہٰذا ان کو نہ روکا جائے، جس پہ کوثر کے سسرال والے مان گئے۔ یوں کوثر دوبارہ سے اپنے گاؤں آ گئی اور اللہ نے 5 ماہ بعد ہی اس کو چاند جیسے بچے سے بھی نواز لیا۔ کوثر خدا کے لین دین بھی کبھی شکر بجا لاتی تھی تو کبھی تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ اس کی ماں باپ، ایک بہن اور 2 چھوٹے بھائی دل و جان سے اس کا اور اس کے بچے کا خیال رکھتے اور ان دونوں سے بہت پیار کرتے، لیکن پھر کبھی کوثر کھل کے نہ مسکرائی۔ دونوں ماں باپ بیٹی کی سوچوں کی الغار میں رات بیتنے کا پتہ ہی نہ چلا اور گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان بلند ہونے لگی۔ مؤذن فلاح اور کامیابی کی طرف بلا رہا تھا۔ باہر بیٹھے رستم علی اور اندر لیٹی کوثر نے بیک وقت لبیک کہا اور خدا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے خدا کو راضی کر رہے تھے، جبکہ وہیں اسی گاؤں میں کوئی اور بھی تھا جو اپنے آقا کو خوش اور راضی کر چکا تھا، کسی کی جان اور خون کا نذرانہ دے کے۔ گاؤں میں اگلا دن طلوع ہو چکا تھا، سورج ٹھیک اپنے وقت پہ نکلا تھا۔ گاؤں کا اکلوتا دریا اس دھیمے انداز سے بہہ رہا تھا، ہوائیں بھی مینی مدم خوشبو فضا میں بکھیر رہی تھیں۔ یوں نظام قدرت اپنی طے کرتا اوقات کے مطابق رواں دواں تھا۔ سب کچھ پہلا جیسا تھا، بس سمیرہ کی گود، جبکہ عدنان کا دل خالی ہو چکا تھا۔ کوثر تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، بس اب بچے کے خوف اور سمیرہ کے دکھ نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ گاؤں کی گہما گہمی مان پڑ چکی تھی۔ شاہ نواز کا دل ایک بار پھر چھنی ہو گیا تھا، جبکہ اس کی بیوی اقرا خوشبخت تھی جو دنیا جہاں سے بیگانی ہو چکی تھی، جس کو اپنا ہوش تھا نہ کسی زیرو کا۔ شام کو کوثر پھر سمیرہ کے گھر چلی گئی تاکہ اس کا دکھ بانٹ سکے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ سمیرہ کا دکھ وقت ہی مدمل کر سکتا تھا۔ کوثر نے دیکھا سمیرہ خالی خون نظروں سے خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ السلام علیکم خالہ، ذیشان نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند سلام دیا۔
بے اختیار ہی کوثر کی نظر بھی دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں ذیشان اور اس کی بیوی ماریہ کھڑے تھے۔ ماریہ سر سے پاؤں تک بنی سنوری ہوئی تھی، مہندی لگے ہاتھ، پاؤں نارنجی جوڑا، خوشبو سے مہکتی ہوئی ماریہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ ذیشان بھی سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس نہایت نفیس لگ رہا تھا۔ خالہ زرینہ اور ان کے شوہر محمد ولایت نے دونوں کو گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ لوگ بھی خالہ زرینہ کے گھر دعا کی غرض سے آئے تھے۔ کوثر نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ رکو نا کوثر، تم کہاں چلی؟ ذیشان نے کوثر کو خود دیکھتے ہوئے کہا۔ کوثر تو ماریہ کے سامنے بالکل مان پڑ گئی تھی، کہاں چمکتی دمکتی ماریہ اور کہاں روکھی سوکھی ملگے جیسے اولیے والی کوثر۔ ذیشان نے سوچا اور دل ہی دل میں اپنے فیصلے کو سراہا، جبکہ کوثر ان کے پاس سے گزر کر جلدی سے دہلیز پار کر گئی۔ جانے کیوں ان لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کوثر کو عجیب سا احساس ہوا، جس کو جھٹلا کے وہ اپنے گھر آ گئی۔ وہ رات بھی کوثر پہ بھاری تھی، آج پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ وہ ماضی کی کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چلنے لگی۔ رستم چچا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر کوثر سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ خود اس رشتے سے انکار کر دیں۔ عدنان کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی کوثر لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن بیٹا، یہ رشتہ تو تمہارے والد مرحوم نے طے کیا تھا اور تمہاری والدہ ابھی بھی اس پہ قائم ہے، رستم علی نے شکستہ لہجے میں کہا۔ جی چچا جان، امی تو ابھی بھی اس رشتے پہ قائم ہے، لیکن میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کوثر کی زندگی خراب ہو، اس لیے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے ذیشان رکا نہیں۔ رستم علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ذیشان کو کس طرح راضی کرے۔ وہ بہت پریشان تھے، لیکن کوثر کی والدہ نے کہا، کوثر کے ابا، آپ بچے پر زور زبردستی نہ کریں، نہ ہو ہماری بچی کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ رستم علی کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ یوں کوثر کا رشتہ دوسرے گاؤں میں طے ہو گیا اور وہ بیاہ کے دوسرے گاؤں چلی گئی، مگر شومئی قسمت کے جلد ہی بیوہ ہو کر واپس آ گئی، جبکہ ذیشان نے سال بھر پہلے ہی شادی کی تھی کسی شہر کی لڑکی سے۔ ذیشان کی والدہ وفات پا گئی تھی، جبکہ گاؤں والوں کو نہ ذیشان نے شادی میں بلایا نہ وہ لوگ گئے، لیکن کوئی 8 مہینے پہلے وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گاؤں والے گھر میں رہائش پذیر ہو گیا تھا اور رستم علی سمیت پورے گاؤں سے معافی مانگ لی تھی، سو سب ایک دوسرے کے ساتھ راضی و خوش رہنے لگے تھے۔ لیکن پھر کچھ 7 ماہ پہلے مراد علی کا بچہ اس کے گھر سے غائب ہوا، جس کے بعد مراد علی نے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ دیا۔ پھر شاہنواز کا بچہ بھی گم و قتل ہوا، جس پہ اس کی بیوی نیم پاگل ہو کے سارا دن گاؤں کی گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی، اور ایک دن پہلے عدنان کا بچہ بھی پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا، جس کے بعد گاؤں کا ماحول بہت اداس اور سوگوار ہو گیا تھا، جبکہ ذیشان اور ماریہ اسی طرح خوش باش تھے۔ کوثر سوچتی جا رہی تھی اور اس کا تکیہ بھیگتا جا رہا تھا۔ اس کے ماضی کا ایک ایک زخم رسنے لگا، دیکھتے دیکھتے دکھ آنکھوں کے راستے نکل رہا تھا۔ ذیشان کے ٹکرانے کا دکھ، اپنے اجڑنے کا دکھ، اور آج ماریہ کے سامنے اپنی کم مالکن کا دکھ، کم مائیگی کا دکھ۔ ماں کوثر کو یاد آیا کہ جب وہ ذیشان لوگوں کے پاس سے گزری تھی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ کیسا احساس تھا؟ کوثر الجھ گئی کہ جھماکے سے کوثر کو یاد آیا کہ وہ وحش تھی جو بچے کے غائب ہونے والے دن کوثر کو ہو رہی تھی۔ وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی رکتا نہیں اور اپنی ڈگر پہ چلتا ہی جاتا ہے، نہ کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے، لیکن اپنے معمول کے سفر میں کسی کی جھولی میں پھول ڈال دیتا ہے اور کسی کا دامن کانٹوں سے بھر دیتا ہے، لیکن خالی ہاتھ کسی کو نہیں رکھتا، کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاتا ہے۔ یہی کچھ سفال پور کے مکینوں کے ساتھ وقت نے کیا تھا، اچھی بری یادیں دے کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا تھا اور گاؤں کی زندگی کافی حد تک معمول پر آ گئی تھی۔ سمیرہ اور عدنان بھی کافی نارمل ہو گئے تھے۔ کوثر بھی کچھ بے خوف ہو گئی تھی، اب وہ شایان کو گھر چھوڑ کے ادھر ادھر چلی جاتی تھی۔ آج بھی وہ شایان کو گھر چھوڑ کے کھیت سے سازہ سبزی چھوڑنے چلی گئی تھی۔ کھیت میں کچھ اور بھی عورتیں اور لڑکیاں سبزی توڑ رہی تھیں، جبکہ کچھ اپنے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھیں۔ کوثر، آج شایان کو کدھر چھوڑ آئی ہو؟ آسیہ نے کوثر کے ہاتھ میں بچہ نہ دیکھ کے سوال کیا۔ بس آج اسے اماں کے پاس گھر چھوڑ آئی ہوں، کیونکہ اب گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، کوثر نے تفصیلی جواب دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ کوثر، ارے او کوثر! غزالہ نے زور سے کوثر کو پکارا۔ جی غزالہ، میں یہاں ہوں، کوثر نے وہی کھڑے ہو کے زور سے جواب دیا۔ کوثر، تمہاری بکری دریا کی طرف جا رہی ہے، غزالہ نے پھر زور سے کہا۔ اچھا، میں واپس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کوثر نے سبزی آسیہ کو پکڑائی کہ اماں کو دے دینا، اور خود بکری لینے چل پڑی، مگر بکری کافی دور نکل چکی تھی۔ کوثر تیز قدموں سے دریا کے کنارے کی طرف چل دی۔ بکری کے پیچھے آتے آتے وہ دوسرے گاؤں کی حدود میں آ گئی، جہاں دور دور تک چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور اونچے نیچے گھاس کے ٹیلے تھے۔
بکری وہیں گھاس کے کسی ٹیلے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک ٹیلا بھی عبور کیا تھا کہ اسے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی۔ آواز ہوا کے دوش پہ کہیں دور سے آ رہی تھی، اس لیے کوثر کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن کوثر کو یقین تھا کہ کوئی اور بھی اس ویرانے میں ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب کسی آدمی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر باتیں واضح نہیں تھیں۔ کوثر کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلے کوئی اور بھی ہے۔ اتنے میں اس کو اپنی بکری بھی نظر آ گئی جو کہ ایک ٹیلے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ کوثر بھی اس ٹیلے پہ چڑھ گئی۔ اب ارد گرد کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کافی دور دریا کنارے مرد اور عورت کھڑے نظر آئے، تاہم فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہی ٹیلے کے پیچھے کوثر کو ایک جھونپڑی بھی نظر آئی، جو خستہ حال تو نہ تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہیں کوئی رہتا ہے۔ کوثر جھونپڑی کا باہر سے جائزہ لے رہی تھی کہ اسے پھر اسی وحشت نے آ گھیرا۔ کوثر نے بکری کو پکڑا اور واپس گاؤں کی طرف مڑ گئی، مگر کوثر یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ جن ٹیلوں سے گزر کے وہ یہاں تک آئی تھی وہاں اب دیوار کی طرح بالکل سیدھے ٹیلے کھڑے تھے جن پہ چڑھنا ناممکن تھا۔ کوثر کو شدید حیرت ہوئی۔ ابھی تو وہ ان ٹیلوں سے گزر کے آئی تھی، تب تو ان کی بلندی زیادہ نہیں تھی، اور اب وہاں دیو قامت دیوار کھڑی تھی۔ کوثر پہ خوف طاری ہونے لگا۔ ماحول میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کوثر سمجھی کہ شاید وہ سمت بھول گئی ہے۔ اس نے تیزی سے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے کہ کوئی راستہ ملے تو واپس گاؤں کی طرف جائے۔ بہت آگے جا کر ایک راستہ واپس دریا کی طرف جا رہا تھا۔ کوثر اس راستے پہ چل پڑی۔ وہ بہت پریشانی اور گھبراہٹ میں دریا کی جانب چل رہی تھی کہ دور سے بہتا دریا نظر آنے لگا۔ کوثر کی کچھ ہمت بندھی۔ مزید پاس جا کے کوثر کو وہ مرد اور عورت دونوں دوبارہ نظر آنے لگے۔ وہ نیچے دریا کے پاس کھڑے تھے جبکہ کوثر دریا کے ساتھ ساتھ بلند کنارے سے گزر رہی تھی۔ اب کوثر ان لوگوں کو دیکھ سکتی تھی۔ مرد اجنبی تھا، تاہم عورت کی پیٹھ کوثر کی طرف تھی۔ جبکہ کوثر مڑ کے آگے بڑھی تو اس کو عورت کا چہرہ بھی نظر آ گیا۔ کوثر کا منہ ہمارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ماریا ہی تھی۔ سرخ لباس میں وہ اسی دن کی طرح دمک رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ذیشان کی بجائے وہ کسی اور کے ساتھ اس ویرانے میں کھڑی تھی اور ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کی توجہ صرف ایک دوسرے کی طرف تھی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور یہ بات کسی حد تک درست تھی۔ وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی کسی کے آنے کی امید تھی، اس لیے وہ ارد گرد سے بیگانے تھے کہ انہیں کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کوثر انہیں وہیں چھوڑ کے اسی شش و پنج میں اپنے گاؤں میں داخل ہو گئی کہ ماریا وہاں کیوں کھڑی تھی۔ گاؤں میں شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ کوثر کی ماں اسے دیکھتے اس کی طرف لپکی۔ ارے کوثر، تو کدھر چلی گئی تھی؟ میں نے تجھے ہر جگہ ڈھونڈا۔ آسیہ نے بتایا تھا کہ تو بکری کے پیچھے دریا کی طرف گئی تھی۔ تیرے ابا تجھے وہاں بھی ڈھونڈنے گئے، لیکن تو وہاں بھی نہ تھی۔ کوثر کی والدہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال جواب کر ڈالے۔ اماں، میں بکری کے پیچھے ہی گئی تھی، لیکن وہ بہت دور نکل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کھانا کھا لے، میں ذرا رقیہ کی طرف جا رہی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ کوثر کو پھر سے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ اسے شدید حیرت ہونے لگی کہ آخر اتنی دیر کس طرح ہو گئی کہ وہاں آنے جانے میں ہی صبح سے شام ہو گئی۔ پھر ماریا وہاں کیوں کھڑی تھی؟ کن سوچوں میں گم ہوں کوثر؟ ابھی کوثر یہ سب سوچ رہی تھی کہ آسیہ ہاتھ میں بڑی سی پلیٹ لے آئی اور آ کر کے بولی، لے، میں تیرے لیے گڑ والے چاول لائی ہوں۔ آسیہ نے پلیٹ کوثر کے سامنے رکھ دی۔ سچ؟ آسیہ، بڑی بھوک لگی تھی، تیرا بہت شکریہ۔ کوثر نے چاول کھانے شروع کر دیے۔ تو کہاں چلی گئی تھی کوثر؟ بڑی دیر لگا دی تو نے؟ آسیہ نے چاول کھاتی کوثر سے پوچھا۔ بس آسیہ، بکری دور نکل گئی تھی، اسی کو واپس لانے میں دیر ہو گئی، کوثر نے جواب دیا۔ کوثر کے دماغ میں پھر سے سارا واقعہ گھوم گیا، لیکن آسیہ وہاں دریا کے کنارے عجیب سی بات دیکھی۔ کوثر آسیہ کو پورا قصہ سنانے لگی تھی کہ اچانک ہی اسے پھر سے فضا میں ایک وحشت سی محسوس ہونے لگی، جو لمحہ بلمحہ بڑھنے لگی۔ کوثر کو لگا اس کے منہ پہ بھاری تالا لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ آسیہ، جو غور سے کوثر کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، بولی، تو ٹھیک تو ہے نا کوثر؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ کوثر کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک لگتا ہے تو تھک گئی ہے، اس لیے تو اب آرام کر، میں بھی گھر کے کچھ کام نمٹا لوں۔ یہ کہہ کر آسیہ چلی گئی، جبکہ کوثر بھی شایان کو دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو جب کوثر نے رستم علی کو دن کا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو گئی۔ کوثر سخت حیران ہو رہی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، اتنا تو وہ جان چکی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا۔ کوثر کی بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔
شایان بھی بے چین ہو کے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ باہر لیٹے رستم خان بھی مضطرب تھے۔ کوثر نے باورچی خانے سے چھری لا کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ ایسا کرنے سے اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا آج پھر کچھ ہونے کو ہے، لیکن کیا ہونے کو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہونے والا ہے؟ اسی کشمکش میں رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ کوثر کافی دیر جاگتی رہی، لیکن نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، سو کوثر بھی شایان کے پاس سو گئی۔ رستم علی بھی نیند کی وادی میں اتر گئے۔ سفال پور میں پھر ہوک عالم تھا۔ سب پہ نیند کا گہرا غلبہ چھا گیا۔ دور کہیں گیدڑوں کی بھی سفال پور کی قسمت پہ بین ڈالنے شروع کر دیے، جبکہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی خوف سے مزید زرد پڑ گیا۔ کوئی اسی گاؤں میں اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ دفتن کنویں کے دائیں جانے والی دیوار سے ایک سایہ ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں بلند ہو گیا۔ فضا بالکل ساکت و جامد ہو گئی۔ کوثر حیرت کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں کس طرح پہنچی۔ اسے جہاں تک یاد تھا وہ اپنے گھر میں ہی شایان کے ساتھ سو رہی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ دن والے ٹیلوں کے درمیان کھڑی تھی، اور ٹیلے لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ٹیلوں کی دیواریں آسمان کو چھونے لگیں۔ کوثر کے لیے ان پہ چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسے کسی سمت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے وہی دن والی جھونپڑی نظر آ گئی۔ کوثر مدد لینے کو جھونپڑی کے پاس چل دی۔ جھونپڑی کا دروازہ بلند تھا، تاہم ایک درز سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ کوثر نے درز سے اندر جھانکا تو دو آنکھیں اندر سے باہر کوثر کو گھورتی ہوئی نظر آئیں۔ کوثر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی سمے وہاں بھونچال سا آ گیا اور پوری جھونپڑی یوں ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پوری فضا بلیوں اور گیدڑوں کے رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ کوثر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے حواس بات بات پر معطل ہو رہے تھے۔ کوثر نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی راہ فرار مل جائے، مگر یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ تمام کے تمام ٹیلے ہیبتناک شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کی زبانیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اور وہ کوثر کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ مارے خوف کی کوثر کی جان نکل رہی تھی اور پاؤں کئی من وزنی ہو چکے تھے۔ تو آج میرا آخری دن آ پہنچا؟ کوثر نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ سایہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا پورے سفال پور میں فقط وہ سایہ ہی جاندار ہو اور باقی سب بے جان ہو چکا ہو۔ چاند اب بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ شاید وہ بھی سفال پور کے لوگوں سے شرمندہ تھا۔ سایہ اب مکمل اندھیرے میں اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ ایک کھلی کھڑکی کے آگے جا کر سایہ رک گیا۔ بس یہی اس کی منزل تھی۔ بس آج آخری بار۔ سایہ نے کھلی کھڑکی کو دیکھا اور خوشی سے کھل اٹھا۔ ننھا سا شایان بالکل اکیلا سو رہا تھا۔ ہر وقت اس کی رکھوالی کرنے والی ماں جس کے پاس نہیں تھی۔ سایہ کی حیت تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ ماں کوثر کو ایک روشنی سے ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ گھبراؤ نہیں بچی، ہم نے تمہیں راستہ دکھانا تھا، روشنی سے آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کوثر ہوا میں بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھ اچانک کھلی تو وہ اپنے بستر پہ ہی تھی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھا، اسے شایان کے پاس بہت بڑا گدھا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ گدھ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ گدھ کوثر کو دیکھتے ہی پھڑپڑایا اور شایان کو پنجے میں دبوچ کے اڑان بھرنے لگا۔ کوثر کو لگا شایان کے ساتھ ہی اس کا دل بھی گدھ کے پنجے میں آ گیا ہو۔ کوثر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چھری سے گدھ پر وار کر دیا۔ گدھ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ چھری سیدھے اس کے دائیں پر جا لگی اور وہ بچہ پنجے سے نکل کر بستر پہ جا گرا۔ چھری سیدھے اس کے دائیں پر جا لگی اور بچہ پنجے سے نکل کر بستر پہ جا لگا۔ کوثر چھری اٹھا کے ہذیانی انداز میں گدھ کی طرف بڑھی، مگر وہ سائے میں تحلیل ہو گیا اور کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ کوثر کی چیخ پکار سے سب گھر والے جاگ گئے۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ رستم علی کوثر کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شایان بھی شور غر میں اٹھ چکا تھا اور رونے لگا۔ کوثر نے اپنے والد اور والدہ کو سارا قصہ سنانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پھر اس کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہ بتا سکی۔ ساری رات رستم علی اور ان کی بیوی کوثر کو تسلیاں دیتے رہے، جبکہ اس کے بھائی اور بہن بھی وہیں بیٹھے رہے۔ کوثر کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اگر شایان کو کچھ ہو جاتا تو بس، یہ سوچ اسے مارے دے رہی تھی۔ پتر تو حوصلہ کر اور رب سونے کا شکر ادا کر کے تیرا بچہ تیرے پاس ہے، ورنہ ہونے کو کچھ بھی ہو جاتا اور پھر کسی نہ کسی کو تو یہ قربانی دینی ہی ہے۔ رستم علی کہتے ہوئے ابدیدہ ہو گئے۔ وہ رات ان سب کی آنکھوں میں کٹ گئی، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز پکار فضا میں بلند ہوئی، جو خدا کی طرف ہر زیرو کو
فلاں کی طرف بلا رہا تھا، جس پہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح لبیک کہا۔ سایہ جس دیوار سے ابھرا تھا وہیں رپوش ہو گیا تھا۔ اس کا آخری شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کے پاس اس وقت بھی زیادہ نہیں تھا۔ چاند کی آخری تاریخ تک اسے ہر حال میں اپنا شکار ڈھونڈنا تھا، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے فنا اس کا مقدر بن جانا تھا۔ اگلی صبح ہو چکی تھی اور پچھلی رات ایک حادثہ ہوتے رہ گیا تھا۔ پچھلی رات کوثر کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ کوثر کے دماغ میں رات کا پورا واقعہ تازہ ہو گیا۔ خواب میں اس کو رستے کے بارے میں بتایا گیا تھا، مگر کون سا رستہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک اس کا بھائی دانیال باہر سے ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور زور سے رستم علی کو بلانے لگا۔ ابا ابا، غضب ہو گیا ابا، کیا ہوا؟ کوثر اس کے والدہ بیک وقت بولے۔ کیا ہوا دانیال، تو اس قدر گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ رستم علی جلدی سے کمرے سے باہر نکل کے بولے۔ ابا وہ شاہنواز، کیا ہوا شاہنواز کو؟ جلدی بول، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ رستم علی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے۔ وہ ابا، شاہنواز کی گھر والی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے۔ دانیال نے ہانپتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ کیا کہہ رہے ہو دانیال؟ اقرا نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، مگر کیوں؟ کوثر کی ماں سکینہ دکھی دل سے بولی۔ یہ تو پتہ نہیں، ابھی ہم کنویں والے سائڈ سے ہی آ رہے ہیں، دانیال نے عجلت سے کہا۔ رستم علی فوراً گیٹ سے نکل کر کنویں کی طرف چل گیا۔ سکینہ بھی جھٹ سے باہر نکل گئی، جب کوثر وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوثر نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ جانے کیوں آنکھوں کنارے بھیگنے لگے۔ اقرا خالہ رقیہ کی دوسرے نمبر کی اولاد تھی، جس کی شادی شاہنواز کے ساتھ 4 سال قبل بے حد دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شاہنواز کے والد ملک جہانگیر نے پورے گاؤں کو مدعو کیا، اور وہ ایسا کرتے بھی کیوں نہ، آخر شاہنواز 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ملک جہانگیر کا اکلوتا وارث۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے اولاد نرینہ سے بھی نواز دیا۔ یوں ان کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ شادی کے ان 3 سالوں میں اقرا نے ہمیشہ صاحب اولاد ہونے کی دعا کی تھی۔ کبھی کبھی تو شاہنواز اس پہ ہنس دیتا اور اقرا سے کہتا، اقرا تم تو بالکل جھلی ہو، دنیا میں خدا نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب ہمارے نصیب میں ہوگا تو خدا ہماری مراد بھی پوری کر دے گا۔ لیکن اقرا ہر جمعرات کو درگاہ جا کر دیا جلانا نہ بھولتی۔ شاہنواز سے بڑی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد تھیں۔ بچے کی پیدائش پہ ان کی بہنوں، ماں باپ، یہاں تک کہ پورے گاؤں والوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ 3 سال یوں تو بہت زیادہ عرصہ نہیں تھا، مگر چونکہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اس لیے سب نے اپنے ارمان پورے کیے تھے۔ لیکن 5 ماہ قبل ان کا 7 ماہ کا بچہ رات کو گھر سے غائب ہو گیا، جس کا بہت ڈھونڈتے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ تیسرے دن بچے کی لاش دریا کے کنارے سے مل گئی۔ بچے کے جسم پر کوئی نشان یا خراش نہیں تھی، لیکن رنگ بالکل زرد تھا، جیسے اس کے اندر خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ بچے کی یہ حالت اقرا کو اجاڑ گئی۔ سب اس واقعے کو کسی دشمن کی کارروائی سمجھ رہے تھے، حالانکہ شاہنواز کی گاؤں یا گاؤں سے باہر کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ پڑھا لکھا اور بے حد سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ سب اس کے حسن اخلاق سے واقف تھے۔ بچے کے ساتھ اس حادثے نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد خاموش رہنے لگا تھا، جبکہ اس کی بیوی اقرا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور نیم پاگل ہو گئی۔ وہ پورا دن محلے کی گلیوں میں پھرتی رہتی یا پھر قبرستان کے آس پاس چکر لگاتی رہتی۔ کوثر کو رہ کے اقرا کی بھری جوانی کی موت کا دکھ ہو رہا تھا۔ گاؤں کے جوان اقرا کو بچانے کے لیے کنویں میں اترے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اقرا ہمیشہ کے لیے اپنے دکھ سے نجات پا گئی۔ اسے کنویں میں چھلانگ لگاتے ہوئے سعدیہ نے دیکھا تھا۔ سعدیہ نے بتایا کہ جب وہ پانی بھرنے آ رہی تھی تب اقرا کو اس نے دور سے کنویں پہ کھڑے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اقرا ہوا میں بلند ہوئی اور سیدھی کنویں میں جا گری۔ یہ منظر دیکھ کے سعدیہ نے شور مچا دیا، مگر جب تک سب آتے تب تک اقرا بہت دور جا چکی تھی۔ شاہنواز قریبی گاؤں میں نوکری کرتا تھا، اسے بھی اطلاع دے دی گئی۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا، ہر کوئی اقرا کی جوانی کی موت پہ اشکبار تھا۔ کوثر بھی شایان کو اٹھا کے فوتگی والے گھر آ گئی۔ یہ دکھ پورے گاؤں کا سانجا تھا، اس لیے ہر کوئی صدمے سے دوچار تھا۔ گاؤں میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ چچا غفور دکھ بھرے لہجے میں بولے، تمہاری بات 100% درست ہے غفور، لیکن اب گاؤں میں آئے دن عجیب و غریب واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گاؤں اور اس کے مکینوں پر اپنا خصوصی کرم کرے۔ رستم علی نے صدقے دل سے دعا مانگی۔ آمین، سب یک زبان ہو کر بولے۔ کوثر کا دل وہاں گھبرانے لگا، اس لیے وہ گھر جانے کے لیے پلٹی۔ اسی لمحے اس کی نظر ماریا پہ پڑ گئی۔ ماریا کو دیکھ کے کوثر حیران رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو اس نے ماریا کو دیکھا تھا، سرخ جوڑے میں لشکارہ مار رہی تھی، لیکن آج بالکل بجھی ہوئی اور کئی دن کی بیمار لگ رہی تھی۔
اسی اثنا میں کوئی خاتون ماریہ کی طرف آئی اور ماریہ اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ جو ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کوثر کی نگاہ ماریہ کے دائیں ہاتھ پہ پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے کوئی گہرا زخم ہو۔ تبھی ماریہ نے بھی کوثر کو دیکھ لیا اور کھا جانے والی نظروں سے کوثر کو گھورنے لگی۔ کوثر کو عجیب سی وحشت نے گھیرے میں لینے لگا۔ ماریہ اب شایان کو یکٹک دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی جھپٹ کے اسے اٹھا کے لے جائے گی۔ کوثر گھبرا گئی اور وہاں سے واپس لوٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی ہوئی۔ ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا ہے۔ کوثر نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ تاہم ماریہ مضطرب نظر آنے لگی۔ کوثر وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماریہ پے در پہ اسے حیران کر رہی تھی، اور آخر کس راستے کے بارے میں اس کو کل رات اور آج بتایا گیا تھا۔ کوثر جیسے جیسے اس بارے میں سوچتی گئی مزید الجھتی گئی۔ شام کو دکھتے دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اقرا کو منو مٹی تلے اتار دیا گیا۔ شاہنواز آج بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ آنکھیں گویا خشک ہو گئی تھیں۔ زندگی کچھ ماہ میں تہی دامن ہو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور اس کا خالی گھر وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ آج تو آسمان بھی بے نور تھا اور چاند کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ رات شاہنواز کے نصیبوں کی طرح سیاہ تھی۔ سفال پور کی سیاہ بختی اب لوگوں کے مقدر میں بھی سیاہی گھولنے لگی تھی۔ شاہنواز اپنی چھت پہ اکیلا بیٹھا اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو یاد کر رہا تھا۔ کیسی بے چینی تھی جو روح تک کو گھائل کر رہی تھی۔ کچھ تو سفال پور کو اجاڑنے والا بھی نہ تھا، اسی لیے رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ سائے میں ڈھل گیا اور پچھلی رات کی طرح دیوار سے ہوتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔